ہو سکتی، جاؤ جام شہادت پی کر اللہ کے راہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، اماں جان میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرنا چاہتا، میں ایک لمحہ بھی گریز نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی جو میری بیوی ہے اس کا کیا ہوگا؟ والدہ نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اپنی بیوی کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا، بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس سعادت ابدی سے تمہیں محروم نہ کر دیں۔ بیٹا عرض کرتا ہے، شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حامل نہ ہو جائے۔ اچھا جاؤ اپنی بیگم کو اپنی بیوی کو تسلی دے کر آؤ، دیکھنا جلدی سے آنا۔ وہب نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، اے میری ہمسفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر علی کے لال اور زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آ گیا ہے، میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور صبر و شکر کرنا، صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خاوند کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بیوی نے کہا، میں تیرے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بنوں گی، میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جب تم مرتبہ شہادت نصیب کر چکو اور جنت کی حوریں تمہیں لینے کے لیے آئیں تو اس وقت میرے بغیر تم جنت میں داخل نہ ہونا، مگر یہ وعدہ میں امام حسین علیہ السلام کی روبرو لینا چاہتی ہوں۔ وہ آپ نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ والدہ اور باپ اپنی بیوی کو لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف یہ بیٹا ہے، اور مدت ہوئی اس کا باپ اس کو یتیم کر کے چھوڑ کر چلا گیا، اس داریے فانی سے کوچ کر گیا، میں نے اس کو بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ پال کر جوان کیا ہے، ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں، حضور میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر سکے۔ آپ نے بخوشی قبول فرمایا اور باپ کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی دیدار الہی سے مشرف ہوگا، حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں، بیٹی آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں، تو ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہے۔ حضرت امام کے یہ تسلی بخش الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے اپنی بھرے ہوئے الفاظ بھری ہوئی زبان سے عرض کیا، حضور مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں اسے ایک شخص کے ساتھ میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں، اگر یہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو، میں یہ وعدہ حضور کے روبرو یعنی آپ کے سامنے لینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد حضور مجھے موقع دیں کہ باقی زندگی تمام جتنی میری باقی رہے گی میں آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ امام علی مقام کے روبرو باپ نے دست بستہ عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے، اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور میرے بعد حضور اسے آپ اپنی خادماؤں میں منظور فرمانا۔ وہاب سر پر خود اپنے سر پر وہ جو جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنی اور ذرا زیب کرتے ہوئے ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لے کر دشمنوں کے سامنے آ گئے اور گرج کر کہا، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ یہ رز پڑھنے کے بعد کہا، حل من مبارز، کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ اس نوجوان کی حیبت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل گئے، آپ دیر تک اپنا مقابل طلب کرتے رہے، مگر لشکر میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا، کسی کی سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر ابن
کیا اس چھوٹے سے بچے کے مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے؟ غیرت سے ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابل اپنا طلب کر رہا ہے، کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا، کیا سب بزدل ہو گئے ہیں؟ ابن سعد کا یہ تانا محکم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مقابلے میں آ گیا۔ جب وہ مقابلے میں آیا، اس نے آتے ہی وہاب پر نیزے کا وار کیا۔ وہاب نے اس کا نیزہ پکڑا، اس کو زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ وہاب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہاب تلوار کے کچھ ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ جو سامنے آتا اسے ایک ہی وار میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ 20 کو قتل کر کے وہاب نے اپنے گھوڑے کی بات خیمے کی طرف موڑی۔ بیوی ٹکٹکی لگا کر اپنے خیموں سے اندر سے چھپ کر اپنے شوہر کی کامیابیوں کو دیکھ رہی تھی۔ والدہ کامیابوں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ وہاب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا، امی جان اب تو مجھ پر راضی ہو؟ والدہ نے کہا، بیٹا میں تجھ پر حشر تک راضی ہوں۔ پھر اپنی دلہن کی طرف آئے اور جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی، دیکھا کہ اس کے آنکھوں میں زاروں قطار آنسو ہیں۔ وہاب نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے بخوشی اجازت نہ دی تھی؟ اب یہ آپ تسلی ہی دے رہے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آئی، حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ وہاب نے یہ آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو کا ایک ایک دریا بہ رہا تھا جو بہ نکلا اور وہاں گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ گیا۔ آتے ہی ایک ہی بار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اور ابن سعد نے کہا، اگر یہی حال رہا تو ایک ہی نوجوان ہماری پوری فوج کو ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر یکمشت حملہ کر دیا جائے۔ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی، جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور وہاب زمین پر گر گئے۔ دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیوی اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر چہرے کی گرد کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، لے او یار حوالے رب دے، لمبی پئی یہ جدائی، رب ملایا تے آن ملیں گے، روز امید نہ پائی، لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دن آ دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے۔ یہ کہا اور اس نیک دل بی بی کا سر بھی خامد کی پیشانی پر جھک گیا۔ دیکھا تو اس کی روح بھی نفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سر کے دینے میں ذرا طول نہ مل سکا اور فوراً جو وعدہ کیا تھا حضرت امام حسین کے سامنے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ داخل ہوں گا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ دونوں کو ایک ہی وقت موت مل گئی اور دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوئے۔ جب تمام جانثار ایک ایک کر کے جانے قربان کر چکے تو اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ابا جی سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کی عمر 17 برس ہے اور حسن و جمال خداوند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہوتے ہیں، بلکہ اہل مدینہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے جب بیدار ہوا کرتے تھے تو وہ حضرت علی اکبر کی زیارت کر کے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے، اپنے دل کو تسلی دیا کرتے تھے۔ جب آپ میدان میں جانے لگے تو آپ کے روح مبارک پر صرف 4 گیسو تھے، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ آپ نے یہ ریت پڑھی، انا علی ابن حسین ابن علی وربی البیت نحن اولا بالنبی، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، میں باخدا نبی علیہ السلام کا قریبی ہوں۔ ابن سعد نے آپ کو آتا دیکھا تو دیکھ کر حیران ہوا، شمر سے پوچھا، یہ کس کا پیارا بیٹا ہے؟ اتنا حسن و جمال اس پر کیوں ہے؟ اس کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ بڑھ کر روشن ہے۔ شمر نے کہا، یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔
بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گراگیر محمد، چہرہ ہے کہ عینائے تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگین تقدیر محمد، شوکت وہی صورت وہی دستار وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے، دیر تک دشمن کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہ آیا، آخر آپ نے خود ہی لشکر اکیلے لشکر پر حملہ کر دیا، آپ کی تلوار دشمنان حق کے جسموں کو گاجر اور گولی کی طرح کاٹتی جا رہی تھی، 500 کے قریب سر قلم کر دیے گئے۔ جب شدت پیاس نے ستایا تو خیموں کی طرف آ کر عرض کیا، یا ابتاہ غیرتا انا ای من العطش، ابا جان پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تمہارے جد امجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا جام لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ میدان کربلا میں کتنی جانیں قربان ہوئی، کتنے لوگوں نے، کتنے اصحاب نے جانیں نثار کی، اور ہم ہیں کہ ان کی جانوں کو قربانی، جو انہوں نے قربانیاں دی ان کو ضائع کرتے ہیں، ان کے پیغام کو آگے نہیں چلاتے۔ امام حسین نے جب نماز اثر میں آپ نے اپنا سر قلم کروایا تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آج تک امام حسین علیہ السلام نماز میں ہیں اور وہ نماز میں ہی رہیں گے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے یہیں سے ابتدا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے